یونان کی ریاست سقراط کی گفتگو اور تقاریر سے سخت نالاں تھی۔ عوام پر اس کے اثرات پڑ رہے تھے اور حکمران اس کو روکنا چاہتے تھے، اور بالآخر یونان میں ایک عدالت لگی۔ اس عدالت کے اندر 501 ججز تھے۔ سقراط پر فرد جرم عائد کی گئی۔ عدالت نے ووٹنگ کرائی۔ ججز کی اکثریت نے سقراط کو موت کی سزا سنا دی۔ عدالت میں 281 ججز نے سزائے موت کے حق میں رائے دی اور 220 نے اسے بے گناہ ثابت کیا۔ سزا سنانے کے بعد عدالت نے سقراط کو بولنے کا حق دیا، اور اس کے بعد سقراط نے بڑے اطمینان سے اپنا موقف بیان کیا۔ تقریر کے بعد اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور عدالت کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اسے زہر کا پیالہ دے دیا گیا۔ سقراط نے بڑے اطمینان سے پیالے کو لبوں سے لگایا۔ اس کے شاگرد اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اپنی تقریر کے دوران سقراط نے موت کی سزا کے بعد یہ بھی کہا کہ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ اپنے جسم اور دولت کو اولیت مت دیں، بلکہ اپنی روح کی فکر کریں اور اسے خوبصورت بنائیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ دولت سے حق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ حق سے دولت اور نیکی دونوں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے ملیٹس کی تجویز کردہ سزائے موت پر رائے شماری کرائی اور سقراط کو موت کا حکم سنا دیا۔ اس پر اس نے ایک عظیم تقریر کی جو اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک انسان اور اس کی انسانیت زندہ ہے۔ سقراط نے کہا، حضرات، مجھے سزائے موت صرف اس لیے دی گئی ہے کہ میں ایک عوامی نقاد ہوں اور لوگوں کو ان کی برائیوں پر ٹوکتا رہتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے صفائی میں وہ باتیں نہیں کیں جو عام طور پر ملزم کرتے رہتے ہیں اور عدالت جن کی عادی ہو گئی ہے، مثلاً گریہ وزاری، منت و سماجت اور دوسری ذلیل حرکتیں اور نازیبا باتیں۔ میں خطرے سے بچنے کے لیے کبھی ناروا حرکت نہیں کر سکتا، اور میں اس قسم کی صفائی دے کر زندہ رہنے سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ مجھے یا کسی دوسرے آدمی کو میدان جنگ میں اکثر ایسا موقع پیش آتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے ہتھیار پھینک دے اور اپنے دشمنوں یا تعقب کرنے والوں سے رحم کی بھیک مانگ لے تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اسی طرح ہر خطرے سے بچنے کے لیے ایک نہ ایک سبیل نکالی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ایک شخص ہر جائز و ناجائز اور ہر غلط و صحیح بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن حضرات، میرا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میرے لیے مشکل کام موت سے بچنا نہیں، بلکہ بے ایمانی اور غیر حق سے بچنا ہے۔ یہ بات کہیں زیادہ مشکل ہے کیونکہ بے ایمانی موت سے زیادہ خطرناک ہے اور موت سے زیادہ تیزی سے پیچھا کرتی ہے۔ میں بوڑھا اور سست آدمی ہوں۔ مجھے آہستہ آہستہ موت نے آ لیا۔ اب میں اور وہ جدا ہو رہے ہیں۔ مجھے آپ نے موت کی سزا دی ہے، جبکہ حق نے انہیں ضلالت کی سزا دی ہے، اور میں اپنی سزا بھگتوں گا اور یہ اپنی جزا کو پہنچیں گے۔ اب میں ان کے مستقبل کے بارے میں ایک پیش گوئی کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے موت کی سزا دی۔ اس وقت میں اس منزل پر ہوں جہاں پہنچ کر لوگ مستقبل کی بات کرنے لگتے ہیں۔ آنے والی موت کے سائے میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ میری موت کے بعد تمہارے اوپر ایک بلا نازل ہوگی جو تمہارے حق میں میرے قتل سے زیادہ کربناک ہوگی۔ تم نے میرے ساتھ یہ محض اس لیے کیا نا کہ تم مواخذے اور احتساب سے بچے رہو، تاکہ تم اپنے اعمال افعال کے لیے کسی کے سامنے جواب دینا رہو، لیکن اس کا نتیجہ تمہاری توقع کے برخلاف ہوگا۔ اب ایک سے زیادہ آدمی تمہارا مواخذہ کریں گے اور تم سے میرے خون کا حساب مانگیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اب تک روک رکھا تھا، اور جن کو تمہاری نظروں نے دیکھا وہ تمہارے اوپر زیادہ سختی کریں گے کیونکہ وہ نوجوان ہیں، اور تمہیں مجھ سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو موت کی سزائیں دے دے کر اپنی شرمناک زندگیوں کو تنقید سے محفوظ کر لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ اس قسم کا تحفظ نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی باعزت۔ اس کے مقابلے میں دوسری بات زیادہ آسان اور زیادہ قابل عزت ہے، وہ یہ کہ تم لوگوں کی زندگیوں کو تلف مت کرو اور اپنی بہتری کی خاطر تنقید و تبصرہ کا خیر مقدم کرو۔ جنہوں نے میرے حق میں رائے دی ہے ان سے بھی باتیں کرنے کو میرا دل چاہتا ہے۔ حضرات، آپ کو میں اپنی سرگزشت کی حقیقی معنی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں ہر قدم پر ایک خدائی آواز میری رہنمائی کرتی رہی۔ یہ میرے ضمیر کی مانوس آواز تھی۔ وہ ماضی میں چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں بھی مجھے غلطی سے روکتی تھی۔
لیکن اب جب کہ میرے اوپر ایک ایسا ماجرا گزر رہا ہے جسے عام طور پر بڑا المناک تصور کیا جاتا ہے تو وہ آواز خاموش ہے۔ آج صبح میں گھر سے نکلا تو اس آواز نے میری مزاحمت نہ کی، نہ ہی عدالت میں داخل ہوتے وقت اور نہ ہی تقریر کے دوران۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو موت کو اچھا نہیں سمجھتے اس کو درست نہیں سمجھیں گے، لیکن مجھے ان سے اتفاق نہیں۔ یہ انجام کتنا اچھا ہے نا۔ اب میں وہاں جاؤں گا جہاں مجھے ان مشاہیر کی صحبت میسر آئے گی جن کی ساری عمر حق پرستی میں گزری۔ ہومر اور ہیسیاڈ کی صحبت کتنی پر لطف ہوگی۔ وہاں پر وہ اکابرین بھی ہوں گے جو ظلم اور جہل کا شکار ہوئے۔ میں ان سے اپنے تجربات کا موازنہ کروں گا۔ میرا خیال ہے وہاں لوگ تنقید و تردید پر کسی کو موت کی سزا نہیں دیں گے۔ اراکین عدالت، آپ کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ایک حق پرست آدمی کو کوئی چیز ذکر نہیں پہنچا سکتی اور اس کا انجام اتنا برا نہیں ہو سکتا۔